بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آئے ورگو کے لیے یہ مہینہ دسمبر کا کیسا ہوگا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارا جو دسمبر کا مہینہ 23 نومبر سے شروع ہوگا اور 22 دسمبر کو ختم ہوگا۔ ورگو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ یوٹیوب پہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اگر آپ فیس بک پہ پیج لائک کر دیجیے گا، اور اگر آپ ٹک ٹاک پہ فالو کر دیجیے گا۔ ان کیس اگر اس پروگرام میں آپ یہ محسوس کریں کہ کوئی ایسی بات ہے جو دوسروں کے کام آ سکتی ہے، دوسروں کا بھلا ہو سکتا ہے، تو اس کو کسی واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر دیجیے گا۔ یہ ایک صدقہ جاری ہے۔ ان کیس یو آر فیسنگ ہرڈلس، پرابلم، مشکلات ہیں، تو یوٹیوب کے نیچے ایک نمبر دیا ہوا ہے 0307932596۔ پھر رپیٹ کر دیتا ہوں 0307932596۔ حمزہ بھائی سے اپوائنٹمنٹ لیں، اپنا مسئلہ ڈسکس کر لیں، کوئی نہ کوئی سبب بنے اور شاید اللہ تعالیٰ مجھے سبب بنا دے اس کا، آپ کو کوئی نہ کوئی گائیڈ کر سکوں۔ ہونا تو وہی جو اللہ نے اپنی آپ کی قسمت میں لکھا ہے، نو باڈی کین چینج اٹ۔ سو یہ مہینہ بڑا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں بڑا ٹیکنیکل ہے، بہت ہی سوچ سمجھ کے گزارنے والا، اور اس پروگرام کو پورے غور سے سنیے گا، اور اگر سنتے وقت کاپی پینسل پاس رکھیں تو وہ پوائنٹ ضرور لکھیے گا تاکہ اس مہینے کو آسانی سے کیسے ہم پار کریں۔ چوتھے گھر میں، اچھا یہاں پہ بڑی چینجز ہیں۔ چوتھے گھر میں اس وقت جب 23 ہوگا تو سن مارس کٹھا ہے، اور جب سن مارس کٹھا ہوتا ہے تو اس کو سکیر ہے 7ویں گھر سے راہو کی بھی اور سیٹرن کی، لہٰذا اس نے سیٹرن نے اور راہو نے سن اور مارس کو نیگیٹو کر دیا۔ اب اس کا آگے رزلٹ دیکھنا کہ اس کا میڈیٹر کہاں بیٹھا ہے۔ میڈیٹر اس کا 11ویں گھر میں بیٹھا ہے، اور جوپیٹر وہاں پہ ایگزالٹ ہے، لیکن اس وقت وقتی طور پہ وہ ریٹروگریشن میں جا رہا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ اب آپ کو ہاؤ ٹو کنٹرول یور سیلف، اس کو دیکھتے ہیں ہم کیسے۔ اب جب سن مارس کٹھا ہوگا تو ایک تو آپ کا پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا جو میڈیٹر 11ویں گھر میں کیا کر سکتا ہے آپ کو۔ اب ایک چیز یاد رکھیے گا، یہاں پہ کوئی ایکشن نہیں لینے، کوئی ڈیسیژن نہیں لینے اس مہینے۔ جتنا محتاط ہو سکتا ہے، جتنا آپ فیصلے کریں گے آپ کے خلاف جائیں گے، آپ اس پہ پچھتائیں گے، تو لہٰذا ڈیسیژن میکنگ سے دور رہنا۔ اور کس قسم کے ڈیسیژن میکنگ، وہ آپ میرا یہ غور سے سنیے۔ اپنے کیے ہوئے کاموں پر پچھتائیں گے، پھر خود کو تسلی دیں گے کہ میں یہ عمل اللہ کے بھروسے سے کیا۔ آپ اپنے بہن بھائیوں کے کہنے اور محبت میں سب کچھ ان کو دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تب آپ کو بڑے بہن بھائی بہت اچھے لگیں گے نومبر کے مہینے میں، دسمبر کے مہینے۔ جذبات میں آ کر محبت کی ساری حدیں پار ہو سکتی ہیں۔ بڑے بھائیوں اور بہنوں کی قسمت بڑھ جائے گی۔ یوں سمجھ لیں کہ آپ اپنی زمین و جائیداد خود کسی کے حوالے کر دیں گے، یا اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یا مشہور ہونے کے لیے جائیداد کی منتقلی، دوسرے ملک میں کام کرنے کی خواہش میں فرد جذبات میں بہ کر سب کچھ دوسروں کو دے دیں گے، سب کچھ گنوا بیٹھیں گے، بعد میں مقدمہ بازی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا۔ یہ ایک تو جذباتی نہیں ہونا، آپ کے اندر اس دن جذباتی پن بہت ہوگا اس مہینے، بار بار فیز اٹھیں گے، اور ٹھیک ہے اب آپ کو کوئی بہن بھائی کوئی آ کے آپ کو تھوڑی سی وہ خوشامد کر دے گا، اچھا یہ موبائل تم لے لو، اچھا یہ کریڈٹ کارڈ لو، پیسے نکلوا لو، یہ کاغذ لے لو، یہ تمہیں، میں تو باہر چلے جانا ہے، میں نے تو ایسے کرنا ہے، اس لیے بہتر ہے سب کچھ بانٹ دینا، اور شام کو پھر بیٹھے ہوں گے، یار میں نے کیا چبل مار دی، میں نے کیا غلطی کر دی، میں نے سب کچھ تو بانٹ دیا، اب میں کیا کروں گا، پروگرام بھی کینسل ہو جائے گا باہر جانے کا، ہر چیز دے دیں گے، اس کے بعد بہن بھائی نے آپ کو ہاتھ نہیں پکڑانا۔ تو ایک تو فرط جذبات میں بہنا نہیں ہے، ملکہ جذبات نہیں بننا، نمبر 1۔ نمبر 2، چوتھا گھر ہے سن مارس، غصہ بہت آئے گا، ڈکٹوریل ایٹیچیوڈ جسے کہتے ہیں نا، ایک دم ریکٹ کر جانا، ہیسٹی ہو جانا، امپلسو ہو جانا، شارٹ ٹیمپر ہو جانا، مچ فورس ٹو کریکٹر اینڈ پاور آف انڈورنس،
اپنی بات پہ اڑے رہنا، اپنی بات کا بس میری بات یہ ہے وہ ہے، اور پھر آپ ڈکٹوریل ایٹیٹیوڈ ٹو ورڈز ایوری ون یہاں پہ آپ کرتے ہوئے نظر اپوزیشن، اور وہ لوگ خاص طور پہ مارس اب چوتھا گھر یہاں پہ آپ کے ہارٹ کا حصہ ہے. اب پریشر کیا آئے گا آپ کا، وہ لوگ جو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، ہارٹ اٹیک اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، پریشر بلڈ پریشر انکریز ہو جائے گا، آپ کا کوئی نہ کوئی ہاسپٹلائز ہونا پڑ جائے گا. تو کیوں غصہ کرنا ہے، کیوں ریکٹ کرنا ہے، کیوں ہم نے ایک دوسرے کو ایک دم اپنے کرنا ہے، امپلسو ہو جانا ہے. آپ ایک دم ریکٹ کریں گے، شارٹ ٹیمپر ہو جائیں گے، ہر ایک کے ساتھ لڑنے کو پڑیں گے، اور پھر آپ ضد کریں گے، فائٹنگ اسپرٹ ہوگی. تو یہ جب، اور اس پہ پھر والدہ کے ساتھ بھی آپ کا تھوڑا سا میچ پڑ سکتا ہے. تو اپنی صحت کا ستیہ ناش کریں گے غصے میں آ کے. نمبر ایک. پھر یہاں پہ وینس بھی آ جائے گا، وہ بھی نیگیٹو ہو جائے گا. اب گھر کی خوشیاں، گھر کے معاملات وہ آپ کو ٹریگر کرنے شروع کر دیں گے. گھر کی انہیپینس، گھر کا کوئی نہ کوئی، وہ خاص طور پہ جو فلڈ افیکٹڈ، رین افیکٹڈ ایریا کے لوگ ہیں ان کو پرابلم رہے گا، ان کا نہیں ٹھیک ہوئے گا، معاملہ اور خراب ہو جائے گا. نہیں ان کے پاس پیسے ہوں گے کہ گھر کی ریپیئر کر سکیں، گھر کی گاڑی خراب ہو جائے گی، گاڑی ورک شاپ چلی جائے گی، گاڑی ٹھک جائے گی، وہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ پھر مرکری ادھر آ جائے گا، اور مرکری بھی نیگیٹو ہو جائے گا. آپ کو سکن کے پرابلم، گیسٹرو کے پرابلم، آپ کو 4 سیارے آپ کے یہاں پہ آ جائے گا. اور جس دن مون آئے گا اس دن والدہ بھی بیچ میں کریں گے، پورا فیملی افیکٹ ہونا شروع ہو جائے گی، بہن بھائیوں کے ساتھ ہر چیز معاملات ہوں گے. تو یہ پھر جا کے 16 دسمبر کو جا کے مارس نکل کے آپ کے 5ویں گھر میں چلا جائے گا. تو ایسے ہوگا کہ 80% پریشر ریڈیوس ہو جائے گا، اور 10% آپ 20% وہ دھواں کہتے ہیں نا وہ رہے گا. آگ بجھ جاتی ہے، اس کے بعد اس کے افیکٹس رہیں گے. تو 22 دسمبر تک پھر معاملات کو اسی طرح ٹھنڈے ٹھنڈے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ؟ نمبر 1، یہاں پہ اپنی صحت کا خیال کرنا ہے، بلڈ پریشر مانیٹر کرنا ہے. نمبر 2، آپ نے گاڑی احتیاط سے چلانی ہے، موٹر سائیکل احتیاط سے چلانی ہے. خدا نخواستہ کچھ ہوا تو آپ کے یہ چیسٹ پہ یا کمر پہ چوٹ لگ سکتی ہے. ہیسنس میں نہیں جانا، بلڈ پریشر کو مانیٹر کرنا ہے. کوئی مچھر والی جگہ، کوئی انسیکٹس والی، سانپوں والی جگہ پہ نہیں جانا. کسی کو قرضہ نہیں دینا، نہ قرضہ لینا نہ قرضہ دینا. کسی کو پیسے دیں گے واپس نہیں آئیں گے، کسی کو گاڑی دیں گے واپس ٹھکی ہوئی گاڑی ملے گی آپ کو. اور آپ کوئی پلاٹ خریدیں گے تو وہ اس کی ڈیل نہیں ہو پائے گی. اگر کوئی گھر خریدیں گے یا وہ اس کی ڈیل نہیں ہوگی، گھر بکے گا نہیں. اس دوران اپنی کوئی پراپرٹی سیل نہ کیجیے گا، بہت کم قیمت لگے گی، اس کو ریپیئر کیجیے گا. اس کے علاوہ آپ کے اخراجات بڑھیں گے گھر کی ریپیئر پہ. تیسرا، آپ نے ٹریڈ کرنی ہے، آپ نے کوئی انویسٹمنٹ، کسی کو پیسے دیں گے تو پیسے ڈوب جائیں گے. کوئی بزنس کریں گے تو اس کے آگے فیکٹری لگائیں گے، فیکٹری پروڈکشن تو کرے گی لیکن مال نہیں بکے گا. اس لیے آپ نے کسی قسم کا رسک نہیں لینا، صرف ٹریڈ کی طرف جانا. اب چوتھا گھر میں آپ کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دوں، کیونکہ 4 سیارے یہاں پہ نیگیٹو ہونے جا رہے ہیں. اچھا، میں نے پہلے کہا کہ گھر کی ڈومیسٹک انہیپینس، نمبر 1، گھر کی ویلفیئر پہ کام نہیں ہو پائے گا، والدہ بیمار ہو جائیں گی، آپ کی فیم میں کوئی نہ کوئی مسئلہ آئے گا، آپ کی انٹیلیجنس کام نہیں کرے گی، پراپرٹی کے پرابلم آپ کو تنگ کریں گے، وہ آلریڈی میں نے شروع میں ایکسپلین کر دیا. ایگریکلچر کراپ میں کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل ضرور آئیں گے، پانی نہیں مل آیا، یہاں کوئی بارش زیادہ ہوگی، یہاں کوئی وہ کہتے ہیں نا وہ کوہرا پڑ کے فصل کا ڈیمیج ہو جانا، وہ بھی موسم بڑا خراب ہوگا. ایک چیز میں بتا دوں کہ یہ دسمبر کے مہینے میں یہ جو کولڈ ویو آئے گی، یہ آپ کی فصلوں کو بھی اور آپ کو بھی افیکٹ کرے گی. آپ کے چیسٹ کے پرابلم آئیں گے، آپ کے وہ کیونکہ جوپیٹر بھی ریٹروگریڈ ہے، اس لیے آپ اپنی یہ
سویٹر اور پورا یہ باندھ کے رکھنا ہے، اپنی چھاتی کو گرم رکھنا ہوگا. موٹر سائیکل چلاتے ہوئے بہت زیادہ شیر نہیں بننا کیونکہ آپ کے لنگز پرابلم آ سکتے ہیں. اور اگر ان کیس اگر آپ پریگننٹ ہے تو خدا کے لیے آپ ہاسپٹل میں ڈیلیوری کریں، بچہ آپریشن سے ہوگا اور اس کو چیسٹ کے پرابلم آئیں گے، اور اس جگہ جائیے جہاں پہ بچوں کی نرسری بھی ہو اور والدہ کا آپریشن بھی ہو سکے، والدہ کی یعنی کہ خاتون اگر آپ ہے. اور اس کے علاوہ کوئی نہ کوئی ایلیگیشن آپ کے اوپر لگ سکتا ہے، وہ کریں گے، کوئی چیزیں گم جائیں گی، وہ ملیں گی نہیں. اور ایگریکلچر کراپ میں نے پہلے اس کو ایکسپلین کر دیا. مائنز میں آپ کا کوئی پرابلم آ سکتا ہے، وہ لوگ، گاڑی خراب ہوگی، وہ ورک شاپ چلی جائے گی، وہ آپ کو تنگ کر سکتی ہے. تو آپ کا جانور بیمار ہو جائے، پیٹ آپ کا بیمار ہو جائے گا. یہاں پہ ماس ڈیل کرتا ہے آپ کے گائیں وغیرہ، یہ بکریاں، یہ جو آپ کا، تو یہ بھی بیمار ہو جائیں گے. چارہ آپ کا جو گرین وہ فصلیں ہیں، وہ جانوروں کا چارہ بہت مہنگا ہو جائے گا، وہ اس پہ آپ کو، یا فصل خراب ہوگی تو جانوروں کو چارہ نہیں مل پائے گا. تو اس قسم کے پرائیویٹ افیئرز میں پرابلم، یعنی کہ آپ چاروں طرف سے کہتے ہیں نا کہ باکسنگ کی زد میں آپ بنے ہوں گے، وہ بیگ ہوتا ہے نا جس پہ مکے بج رہے ہیں. کیوں ہم اس طرف جائیں؟ کیوں اپنے آپ کو خراب کریں؟ کیوں ہم اپنے آپ کو ریسٹ لیس نیچر میں لے کے جائیں؟ کیوں غصہ کریں؟ تو آپ کو اپنا غصہ کنٹرول کرنا ہوگا، آپ کو کسی کے ساتھ بحث باسا نہیں کرنا ہوگا، کوئی جذباتی فیصلے نہیں کرنے، کوئی فرط جذبات میں بہنا نہیں ہے آپ نے. اور غصہ آپ کا اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہوگا. کوئی وہ چھری وغیرہ شارپ تھنگ سے پریز کرنا ہوگا. اپنا پرس، اپنا موبائل سنبھال کے رکھنا ہوگا، چوری ہو سکتا ہے. تو اس لیے جتنا آپ اپنے آپ کو نارمل رکھ سکیں گے، جتنا اپنے آپ کو کر سکتے ہیں، اتنا ہی آپ کو فائدہ ہی ہوگا. آپ ریسٹ لیسنس نیچر سے نکلنا ہوگا. اپنا بلڈ پریشر ضرور مانیٹر کریں. کسی قسم کی انویسٹمنٹ نہیں، کسی کو پیسے نہیں دینے، کسی کے ٹریڈ صرف کرے، کسی کے ساتھ کوئی ایسا کاروبار ڈیل نہیں کرنی. اور والدہ کی صحت کا بہت خیال کرنا ہوگا. آپ کو جب منہ نظر آئے گا اس مہینے تو والدہ بہت بیمار ہو سکتی ہیں، جس سے آپ کو کافی ڈپریشن، ٹینشن، انزائٹی رہنے کے چانسز ہیں. پھر کو اب کیا کرنا ہے؟ ایک تو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے، جو میں نے اس پروگرام کو ایک نہیں 2 دفعہ سننا ہے. اور دوسرا صدقات، 4 صدقے آپ نے کرنے ہیں. 5 کلو آٹا یا کسی غریب کو کھانا کھلا دیجیے گا، 1 پاؤ دودھ کسی کو دے دیجیے گا، 1 پاؤ چینی کسی کو دے دیجیے گا، 1 پاؤ لال دال کسی کو دے دیجیے گا، 20 گرام شکر چیونٹیوں کو ڈال دیجیے گا. انشاءاللہ جو میں نے آپ کو اتنی باتیں بتائی ہیں وہ سیف اینڈ ساؤنڈ آپ کی گزر جائیں گی. تو یہ مہینہ آپ کو بڑا ٹیکٹفل ہو کے گزارنا ہوگا، سوچ سمجھ کے گزارنا ہوگا. اپنے معاملات کو آپ کو ٹھنڈے دماغ سے کرنا ہوگا. اپنی صحت کا خیال کرنا اور دوسروں کی صحت کا بھی خیال کیجیے گا. والدہ کے ساتھ انٹریکشن کیجیے گا. جہاں پہ آپ نے غصہ کیا، جہاں پہ آپ نے ایک دم ریکٹ کیا، وہیں پہ آپ کے مسئلے مسائل شروع ہو جائیں گے، وہیں پہ آپ ایک دم ریکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ ماس ڈیل کرتا ہے میڈیکل پروفیشن سے، ٹھیک ہے نا، تو وہ مکینیکل انجینئرس وہ پرابلم میں آ سکتے ہیں. آپ کیمیکل والے لوگ، ان کو بھی خیال کرنا پڑے گا. اور دوسرا کوئی نہ کوئی بجلی سے نہیں کھیلنا، یہ یاد رکھیے گا. بجلی، آگ، تیزاب، ان تینوں. پھر کوئی نہ کوئی اسلحہ لے کے ساتھ رکھنا. یہ بعض لوگ ہوتے ہیں گن پکڑی تو غصے میں آ کے ٹھا 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 کر دے، اس سے بچنا ہوگا. اگریسو اور شارٹ ٹیمپر، آپ پہ ایسا لگے گا جیسے کسی نے جادو ٹونا کر دیا. اور بینک والے خاص طور پہ بینکرز کو میں نے کہوں گا کہ وہ اپنے رسک نہیں کوئی لینا، کوئی نہ کوئی اکاؤنٹس اور فنانس میں پرابلم آ سکتا ہے. اور فزیکل ورک کرنے والے کیئرفل وائل ڈوئنگ، یہ اوزاروں کا استعمال کرنے والے کسائی حضرات، کوئی نہ کوئی یہ بھی ہمیں احتیاط کیجیے گا. اور ٹیلی فون سنبھال کے رکھیے گا، اس پہ سنیچنگ ہو سکتی ہے. اور ورک شاپ والے لوگ جو ہے نا وہ اپنے اوزاروں کا استعمال کرتے ہوئے تھوڑا احتیاط برتے گا. میں نے کافی ڈیٹیل بتا دی، پروگرام لمبا ہو جائے گا، پھر حمزہ کہے گا سر بولتے بہت زیادہ ہیں آپ ٹائم کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں. تو اس کی باتیں سننے سے پہلے میں اس کو وائنڈ اپ کروں.
اور اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.